دوست ایک کافی ضخیم مگر اہم کتاب مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا، الطاف حسن قریشی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے مشہور صحافی ہیں اور اخبارات میں لکھتے رہے، نکالتے رہے، رسائل بھی نکالتے رہے۔ تو قلم فاؤنڈیشن نے اس کو شائع کیا ہے۔ 1400 صفحات کی تقریباً یہ کتاب ہے، اچھی خاصی ضخیم اور بھاری کتاب ہے اور 5000 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ مرتب کی ایقان حسن قریشی صاحب نے، اور یہ قلم فاؤنڈیشن نے شائع کیا دسمبر 2022 میں ابھی۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ اصل میں یہ الطاف حسن قریشی صاحب نے جو تحریریں لکھی 1964 سے لے کر کے سن 2000 تک، ماہنامہ اردو ڈائجسٹ اور رفتار و زندگی کے اندر مشرقی پاکستان کے حوالے سے ان تحریر کا یہ مجموعہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تحریریں اس حوالے سے اہم ہیں کہ الطاف حسن قریشی صاحب جو ہے بہت پرانے مجھے ہوئے صحافی ہیں اور بڑے قریبی تعلقات سیاسی جو ہمارے ہاں لوگ رہے ہیں اور سیاسی رہنما رہے ہیں، اس دور کے جو رہنما رہے ہیں، بھٹو صاحب ہوں یا مجیب صاحب ہوں، مجیب الرحمان ہوں یا ولی خان صاحب ہوں یا شاہ احمد نورانی، اور بہت سارے جو زمانے کے بڑے ایک قداور جو شخصیات تھیں سیاسی، ان سے ان کا بڑا ایک تعلق رہا ہے، گہرا تعلق رہا ہے صحافت کے اعتبار سے بھی، اور بہت سارے واقعات کے اندر یہ عملی شاہد بھی رہے اور بہت سارے کاموں کے یہ عملی معاون اور مددگار بھی رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کی شخصیت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، الطاف حسن قریشی صاحب کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے کی تحریر ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ اس زمانے میں اصل میں ہو کیا رہا تھا 1964 سے۔ تو اگر دیکھیں تو اگرتلہ سازش سے یہ ایک طرح بے چینی کے آثار سے یہ کام شروع ہوتا ہے کہ بے چینی کے آثار جو ہے مشرقی پاکستان میں کیوں شروع ہوئے، اس کی تاریخ کیا تھی، اس مختلف مختصر مضامین ہیں، تو ظاہر ہے کہ جلدی جلدی انسان پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگرتلہ سازش کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد مذاکرات کا جو پہلو تھا وہ کس طرح ناکام ہوا۔ نواب نصر اللہ خان صاحب سے انہوں نے اس زمانے میں ایک انٹرویو کیا تھا، اس میں اردو ڈائجسٹ مارچ اپریل 1969 کے اندر وہ اس کے اندر شامل ہے۔ پھر جو ہنگامے ہوئے تھے اس کے اندر کیا ہوا، پھر اس کے بعد جنرل ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر کیا ہوا تھا، راولپنڈی میں 3 سال شیخ مجیب الرحمان سے آمنا سامنا، مشرقی پاکستان کے آئینے، 1 یونٹ کھلے اور بند دروازے، ڈھاکہ پہ کیا گزری، 1956 کا دستور پھر کس طرح بحال ہوا، بھٹو صاحب کی جو سیاست تھی وہ کیا تھی، بھٹو صاحب کیا کر رہے تھے اس دور میں، 1970 کا ان کا 19 جنوری کا ایک کالم ہے۔ پھر اس کے علاوہ مضمون ہے تو غریب نواز جماعتیں جو تھیں، فوجی گورنرز اور واقعات کس طریقے سے اس میں آئے، شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش سے مغربی پاکستان تک، یہ ایک بڑا اچھا ان کا 1970 کا ایک مضمون ہے۔ پھر طلبہ تنظیموں کا کیا کردار رہا مشرقی پاکستان کے اندر، مغربی پاکستان، خاص طور پر مشرقی پاکستان کے اندر، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اور پھر بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے ایک نیا رخ دیا، سوچ کے اس کے بارے میں انہوں نے کی ہے۔ مشرقی پاکستان کا سیاسی جائزہ، انتخابات سے پہلے جو مشرقی پاکستان میں ہوئے تھے، ان انتخابات کے بعد کیا سیاسی ماحول بنا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس پر انہوں نے بحث کی ہے۔ ظاہر ہے کہ الطاف حسن قریشی صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو انہوں نے اس طرح کے مضامین بھی لکھے ہیں کہ اگر اسلام پسند جماعتیں متحد ہو جائیں تو شکست فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بھٹو صاحب کے مقابلے میں تھی بہت ساری جماعتیں اس میں۔ پھر مجیب اور بھٹو کیا کوئی ہولناک فیصلہ کر سکیں گے، ہم کہاں آ پہنچے، مغربی پاکستان، شیخ صاحب کو کیا جواب دے، صدر یحییٰ جو تھے وہ کس طرح کی سیاست اس وقت کر رہے تھے مجیب کے ساتھ اور بھٹو کے ساتھ، اور بھٹو اور مجیب آپس میں کیا سیاست کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر یحییٰ کے ساتھ، اور پھر پاکستان کے ساتھ، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ پھر مشرقی پاکستان کی آنکھوں دیکھی تصویر، ٹکا خان صاحب سے انہوں نے ایک انٹرویو لیا تھا 1971 کے اندر، وہ موجود ہے۔ خواجہ خیر الدین صاحب سے ملاقات، ڈاکٹر ایم اے مالک کا ملاقات، بھٹو کے جو عظیم المیہ بھٹو صاحب نے کتاب لکھی تھی مشرقی پاکستان پر، اس پر ایک جائزہ انہوں نے لیا تھا۔ پھر سکوت ڈھاکہ سے پردہ اٹھتا ہے، انہوں نے 1972 کے اندر لکھا تھا۔ پھر خیبر جہاز سے موت کی لہروں تک، بہتا ہوا خون گواہی دے گا، شہید وفا فضل قادر چودھری صاحب 1973، اور پھر کیمپ نمبر 99 سے فرار کا منصوبہ، اسیروں کے خطوط، بنگلہ دیش کے بعد انقلاب کا رخ، ایک اور فوجی انقلاب، خواجہ خیر الدین سے انٹرویو، مجد راؤ فرمان علی صاحب کے مشاہدات، یحییٰ خان سے انٹرویو، حمید الرحمان کمیشن رپورٹ کی چنگاریاں، سکوت ڈھاکہ میں پوشیدہ اسباق سن یہ 2000 کے، اس میں تقریباً 1978 کے بعد 1979 کے بعد 2 مضمون صرف 2000 کے ہیں، ورنہ 1979 تک کے اس کے اندر ان کے مضامین ہیں، اور جو انہوں نے جو کچھ بھی لکھا مشرقی پاکستان کے حوالے سے وہ موجود ہے۔ 5000 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے، تقریباً 1400 صفحے کی جماعت کی کتاب ہے یہ، 1400 صفحات کی قیمت بہرحال میری نظر میں تھوڑی سی زیادہ ہے، اگر مناسب ہوتی تو یہ ہم خرید سکتے ہیں۔ یہ تو خیر میرے ایک دوست نے منگوائی تھی، محمد احمد ترازی صاحب نے، تو وہاں سے میں نے ان سے پڑھنے کے لیے لی تھی کتاب۔ تو بہرحال کتاب بہت اچھی ہے اس حوالے سے کہ اس زمانے کے اندر مشرقی پاکستان کے حوالے سے کیا ہو رہا تھا، آپ اس کو جان سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور ایک صحافی کا
جو قلم ہے اس سے آپ اس دور کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔